الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسند المتصل من شيخنا خالد المختار الكسوي حفظه الله تعالى إلى إمام ابن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الكلام وما يتألف من بتا فعلت وأتت ويفعلي ونون أقبلن فعل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه هو اسم نحو صحو حي حل. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو ہم نے علامات الاسم جو ہے دیکھ لی تھی. امام ابن مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو اصول العلامات ہے وہ بیان کر رہے ہیں, اور سب سے پہلے بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حاصل. اس پہ کافی تعلیق ہو چکی ہے, انشاءاللہ واضح ہوگی. باقی آپ پھر دیکھیے شروع وغیرہ کو بھی. تو اس کے بعد فعل سے شروع کرتے ہیں. بتا فعلت وعتت ویفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی. اب یہاں پہ پھر سے اصول العلامات بیان کرتے ہیں, اور ان کا منہج وہی رہا ہے, اصول علامات بیان کریں گے اور مثالیں دیں گے. تو ساتھ ساتھ مثالیں دی ہیں, اور اب اسم کے بعد پھر فعل کو شروع کیا ہے, اور پھر فعل کے بعد حرف کو, اور پھر اس کے بعد حرف کے بعد فعل کی تقسیم کو اس طرح بیان کیا ہے. اور اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ نحو, صرف, بلاغہ کو پڑھنا ایک مستقل چیز ہے, اور اپنی عربی میں قوی ہونا ایک مستقل چیز ہے. اس کے بعد اب یہ تو نہیں ہو سکتا نحو صرف بلاغہ کے بغیر کوئی عربی میں قوی, وہ تو نہیں ہو سکتا, وہ ردی اس کی لغہ رہے گی. لیکن اس کے ساتھ لازم ہے کہ ہم قرات جو ہے فی کتب جو ہے وہ کریں, دائم قرات کتب کی دائم کرنا ضروری ہے. اور اس میں وہی جو ائمہ نے کلام لکھا ہے, علماء کی کتب فقہ میں ہو, حدیث میں ہو, تفسیر میں ہو, جس بھی باب میں ہو, وہیں سے بلیغ ہونا جو ہے انسان سیکھ سکتا ہے. تو طلبہ یہ رکھیں کہ وہ جو نصاب میں رکھی ہوئی کتب ہے ان کو دائم پڑھیں, اور اس کے باہر بھی, اور اس کا خلط آج کی عربی کے ساتھ نہ کریں. جو آج کی عربی ہے معاصر, جو عموم لہجہ جس کو کہتے ہیں, جو مثلا مصر میں ایک قسم کی ہے, جزیرۃ العرب سعودی میں ایک قسم کی ہے, اس کو صاف رکھیں, کیونکہ کتابت اور قرات اور پڑھنے اور لکھنے اور سمجھنے اور سمجھانے والی عربی. تو اس کو فصیح کرنے کا طریقہ یہ, اس کے ساتھ کہ نحو صرف بلاغہ سیغہ وغیرہ یہ علوم ایک طرف ہوں قوی, اور اس کے ساتھ کہ قرات بھی بہت ہو, قرات بھی کتب میں بہت ہو. آپ دیکھیں گے علماء ہند نے جو شروع لکھی ہیں کتب کی, چاہے وہ تحفۃ الاحوذی وغیرہ ہو, کتنی ادق اور کتنی خوبصورت عربی, کتنی خوبصورت عربی. تو یہ بات ساتھ رکھیں, ایسا نہ ہو کہ آپ بس اسم اور فعل کی علامات تک ہی منحصر ہو, پھر آپ ایک جملہ نہ فرما سکیں عربی میں. ہاں اس کے ساتھ حوار وغیرہ بھی مدد دیتا ہے, لیکن جب آپ پڑھتے ہیں کتب کو, پھر آپ کے اندر وہ بات کو کہنے کا طرز پیدا ہو جاتا ہے, اور وہ بلیغ خود ہو جاتا ہے ایک انسان جب بار بار اس کے ذہن میں کلام چلا جاتا ہے. اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپس میں اقران عربی کریں, وہ بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا. تو علی کل حال بتا فعلت وعتت ویفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی. ہمیں سیدھے سمجھ آ رہا ہے کہ یہاں فعل کی علامت بتائی جا رہی ہے. اب اعراب دیکھتے ہیں, اعراب کے بعد آپ جو ہے اس کے معنی اور ترجمے پہ آئیں گے. بتا فعلت, بتا جار مجرور ہے, اور دیکھیے تا کے بعد وہ حمزہ چھوٹا جو ہے وہ کھا گئے, جو کرسی کے بغیر وہ کھا گئے, آسان کر دے اس کو. بتا, بتا یہ جار مجرور ہے, اور دیکھیے جار مجرور متعلق سیرے کس کے ساتھ ہو جائے گا, ینجلی کے ساتھ, کیونکہ اصل میں فعل ینجلی یہ اصل میں جملہ ہے کہ نہیں, اور یہ آپ کو ایک مستقل خبر دیتا ہے. اس پہ انشاءاللہ بات آئے گی جب وہاں اعراب آئیں گے اس کے. تو بتا فعلت, بتا جار مجرور. اب یہاں پہ ایک اشکال ہے جو صاحب المنہ نے بھی بیان کیا ہے, اور وہ یہ اشکال ہے کہ معمول خبر جو ہے وہ مبتدا سے پہلے کیسے آ گیا. تو یہ آپ ایک تو عمومی جواب ہے وہی کہ ضرورت شعر کی وجہ سے, اس کا پھر آگے بات بھی آئے گی, کیونکہ مبتدا یہاں نکرہ ہے. دیکھیے فعلن ہے کہ نہیں, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں نا ینجلی خبر ہے, صح, اور اسی لیے اس کو کہا
الخبر الفعلی ہے کہ نہیں, الخبر الفعلی, واضح. تو یہ کہا یہ ضرورت شعر ہے اسی کی وجہ سے. اور وہ کہا کہ جو معمول ہے یہ جار اور مجرور ہونے کی وجہ سے یہ احتمال ہے کہ تقدیم جو اس کو دی جائے گی, تسویغ وہاں پہ نہیں تھی تقدیم کی لیکن اس کو وہاں دی گئی ہے تقدیم. باقی جگہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ خبر کے ساتھ متعلق ہے, مبتدا سے پہلے کیسے آ جائے. یہ تو ایسی بات ہے نا, میں آپ کو کسی چیز کے بارے میں بتا رہا ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک شخص جو ہے یہ طالب علم ہے, ٹھیک ہے, اب ایسے سمجھیے ایک شخص طالب علم ہے جو گھر میں ہے, ٹھیک ہے, جو لکھ رہا ہے, فرض کیجئے. اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو لکھ رہا ہے, کیا سمجھ آیا آپ کو, کون ہے جو لکھ رہا ہے؟ تو میں پہلے کہہ رہا تھا خالد زید طالب علم ہے, یہ مطلب سمجھنے کے لیے ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو زید طالب علم ہے جو لکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ کو پورا سمجھ آ گیا, ایک طالب علم ہے لکھ رہا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں جو لکھ رہا ہے. آپ کو کیا سمجھا؟ کچھ نہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں زید طالب علم, کیسا لگ رہا ہے؟ یہی ہے, یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ کہہ رہا ہے, یہ کیا کہہ رہا ہے جو لکھ رہا ہے زید طالب علم, اس کا کیا مطلب ہے؟ واضح. تو یہی کہہ رہے ہیں نا جو خبر کے ساتھ متعلق چیز ہے وہ ہے کہ طالب علم لکھ رہا ہے, یہ لکھ رہا ہے خبر کے ساتھ متعلق. فرض کیجئے یہ اس کی ایسے میں ذہن سے بنا کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے یہ کیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کہہ رہے ہو جو آپ کہہ رہے ہو زید طالب علم ہے, ٹھیک ہے, یہ آپ کو سمجھ آ گیا, طالب علم گھر کے اندر ہے, یا وہ لکھ رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے, اس کے بارے میں کوئی بات ہے, واضح, اس کی طالب علمی کے ساتھ متعلق کوئی بات ہے, مانیے ایسے مانیے. لیکن میں کیا کر رہا ہوں, میں اس کی طالب علم کے ساتھ متعلق کوئی بات بتا رہا ہوں, ابھی آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے, کدھر کا ہے, کہاں سے آیا, کہاں جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو جائز نہیں لغت میں, کیونکہ جملہ خبریہ تب بنتا ہے جب آپ کو ایک مستقل خبر مل جائے اور آپ کو سمجھ آ جائے کچھ بات ہوئی ہے, آپ بس چپ کریں اس کے بعد. واضح, یہی ہے. یہ کیسے اس سے پہلے آ گیا, اس طرح بات سمجھیے آپ. تو اب کہہ رہے ہیں بتا فعلتا, یہ کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا کوئی مطلب نہیں جب تک آپ وہ نہ پڑھے. فعل ینجلی, تو اصل میں کہنے کا مطلب ہے ینجلی الفعل. ینجلی کا مطلب یتمیز ینکشف, سمجھ آتا ہے, تمیز ہوتی ہے. کس سے؟ بتا فعلتا, فعلتا کے تا سے. اب آیا سمجھ؟ اب دیکھیے بتا فعلتا, اب دیکھیے تا مضاف اور فعلتا مضاف الیہ ہے, قصد اس کے لفظ کا ہے کہ نہیں, کیونکہ وہ تو اپنے آپ میں فعل اور فاعل ہے. کیسے بتا فعلتا, و یہ عطف ہے, بتا عطت, و یفعلی یہ بھی وہی آپ کہو گے, ہے کہ نہیں, یہ ہے و بھی یا یفعلی, و بھی یفعلی, اور یا کس کے؟ افعلی کے یا سے, و نون اقبلن, اور اقبلن کے نون سے. میں نے کہا ابن مالک کا منہج کیا ہے, وہ قاعدہ مثال کے ساتھ بتاتے ہیں, ہے کہ نہیں, قاعدہ مثال کے ساتھ بتاتے ہیں. آپ کو 4 چیزیں بتائی, فعلتا, عطت, افعلی اور اقبلن, یہی 4 چیزیں بتائی. یہی کہہ رہے ہیں, یہ 4 چیزیں بتائی. کہا فعل ینجلی, فعل اس سے متمیز ہوتا ہے. کس سے؟ تا فعلتا, عطت کے تا سے, افعلی کے یا سے, اور اقبلن کے نون سے. یہی ہے. یہ سارے جار اور مجرور اٹھا کے ملا کے کس کے ساتھ متعلق ہے؟ ینجلی کے ساتھ, ہے کہ نہیں. جاری والمجرور متعلق کس کے ساتھ ہے؟ خبر جو پیچھے چلی گئی ہے. واضح, وہ کیا ہے؟ وہ ینجلی ہے. اور یہ باقی سارے مضاف مضاف الیہ ہے, نون اقبلن وہ اسی طرح سارا. یہ سمجھ آ گیا؟ واضح. فعل مبتدا, ینجلی فعل مضارع, جو اس کا فاعل ہے وہ ضمیر مستتر فی جوازن تقدیر ہوا, وہ کہاں جا رہا ہے؟ فعل کی طرف. کیونکہ کون سا چیز ینجلی, نون کون کس نیرن, کون سا چیز دکھ رہا ہے ہمیں؟ فعل. یہ تو وہی ہو رہا ہے نا. جملہ کیا ہے؟ فی محل رفع, خبر مبتدا ینجلی, ہے کہ نہیں. تو فعل اور جو یعنی مبتدا اور خبر, اصل میں پہلے فعل فاعل مل کے خبر بناتا ہے ینجلی, اور وہ مستتر ہے. یہ بنتی ہے خبر کس کی؟ مبتدا فعل کی. یہ مبتدا اور خبر مل کے آپ کے لیے جملے اسمیہ خبریہ بنتا ہے.
اور اس سے پہلے ہم کیا کہیں گے؟ یہ جار مجرور سارے ایک ساتھ ملا کے خبر کے ساتھ متعلق کر کے ایک مبتدا فعل کے لیے کیا بنتے ہیں؟ یہ خبر بنتے ہیں. اور یہ مبتدا، ایک مبتدا وہ فعل ہے یہاں پہ فعلن، یہ مبتدا اور خبر ایک ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. واضح؟ اب دیکھیے یہاں پہ ایک سوال ہے. فعلن جو ہے یہ نکیرہ ہے. مبتدا جب نکیرہ ہو اس کی تصویغ آپ بیان کرنی چاہیے، کوئی نہ کوئی تصویغ ہونی چاہیے کہ یہ آپ کیونکہ کسی انجان چیز کے بارے میں خبر نہیں دے سکتے. پھر سے وہی بات ہے نا، آپ کہیں گے لڑکا مر گیا. کیا میں نے کہا آپ کو لڑکا مر گیا، آپ کو کیا سمجھ آیا؟ کون مر گیا؟ کچھ سمجھ آیا؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ میں نے کہا اب راشد مر گیا، اب کیا آپ کو سمجھ آیا؟ تو پہلا ہم کہیں گے بھائی یہ لڑکا ہوتا کیا ہے. پھر میں کہہ سکتا ہوں آپ کو خوبصورت لڑکا، طویل لڑکا مر گیا. آپ کو شاید ذہن میں ہے طویل لڑکا ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں صفت سے کیا کرتے ہیں، ہم اس کو تصویغ دیتے ہیں. پھر یعنی آپ کیا کسی اس چیز کے بارے میں کسی کو بتا سکتے ہیں جس کے اس کو پتا نہیں کچھ؟ آپ اسی چیز کے بارے میں دنیا میں بتاتے ہیں نا باتیں جو لوگوں کو پتا ہوتی ہیں. زید ہو سکتا ہے، پھر وہ پوچھے کون سا زید ہے، وہ الگ بحث ہے، لیکن وہ تو پھر داخلی بات ہے. کیونکہ اگر 2-3 زید ہوں پھر تو آپ عقل مند جب آپ ہوں گے بلاغہ کی بات ہے. آپ اس کو کہیں گے محمد زید جو ہے گزر گیا، احمد زید نہیں، زید احمد نہیں ہے کہ نہیں، وہ تو بلاغہ کی بحث ہے. تاکہ آپ، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فصیح عرب میں کوئی نہیں تھے. کیوں؟ کیونکہ کلام بہت کم، جوامع الکلم ہے کہ نہیں. تو فعل ینجلی اس کی تصویغ کیا ہے؟ دیکھو آپ یہ کہہ سکتے ہو دیکھیے تصویغ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ میں اسم پڑھ رہا تھا فعل پڑھ رہا ہوں. یہ کہہ سکتے ہیں نا آپ کو یہ فعل ینجلی کیا آپ کو سمجھ؟ آپ کہ بھائی اسم فعل ہے، وہی فعل ہے جس کی بات ہو رہی ہے. یہی سب سے احوط بھی اس کی تصویغ ہے. اور یہی علامہ خالد الازہری نے رحمہ اللہ تعالیٰ اس کی تصویغ بتائی ہے. اور انہوں نے کہا ہے، لکھا نہیں اس میں، مبتدا جو ہے مسوی کونہ قسیما للمعرفہ، یہ قسم ہے 3 میں سے ایک تو ہے اسم، دوسرا ہے حرف اور دوسرا ہے فعل. اب آپ ایسے اس کو گھوٹا یاد نہ رکھیں، آپ خود ہی کہیں نا، آپ کو کیسے سمجھے یہ کیا ہے فعل؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے اسم پڑھا، اس کے بعد حرف پڑھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فعل ہے. کچھ نے کہا ہے جنس ہے، کچھ نے کہا جنس کی وجہ سے. جیسے ہم کہتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو اگر جنس کی مثال دوں، ایسے میں نے ابھی کہا ہم کسی انجان چیز سے شروع نہیں کرتے. جیسے میں نے کہا لڑکا مر گیا، ہے کہ نہیں؟ آپ کو کہتے انجان کون لڑکا، کہاں کا، کدھر کا، کتنا بڑا تھا، کیسے مر گیا، آپ کو کچھ نہیں پتا. ہم لیکن جنس کی جب بات کرتے ہیں نا ہم کہہ سکتے ہیں. تو کہا ہے جنس ہے. دوسرا تیسرا اس کی یہ بھی تصویر کہیں جواب ہے. جیسے آپ سے پوچھا گیا اینجلی فعل بشیء، کیا پوچھا گیا؟ اینجلی، آپ نے کہا فعل ینجلی بتا، آپ شروع ہو گئے. سب سے تینوں تصاویر جو ہے بتائی جا سکتی ہیں، لیکن آپ سے میں نے اس لیے پہلے پوچھا نا آپ کو کیا سمجھ آیا. جب آپ نے پڑھا فعل ینجلی، آپ نے کہا مجھے سمجھ آیا اسم، فعل اور حرف. تو اسی لیے علامہ خالد الازہری کے اعراب بہت قوی ہے، خوبصورت ہے، اور اس کی نصرت بھی بعد میں آنے والے نحویوں نے کی ہے. یہ سمجھ آ گیا وجہ العرب اچھے سے. ایک تو ہو گیا الفاظ کا ترجمہ کرنا، وہ مراد نہیں ہے، اب تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں. پھر مراد ہے فہم، ایک چیز سے 10 اور چیزیں جو اس کی فروع ہیں سمجھ آنا. وہ ہو گیا واضح؟ ٹھیک ہے. اب بس اس میں کیا کرنا ہے؟ بتا فعلتا، فعلتا کا تا کون سا تا ہے؟ تا الفاعل ہے کہ نہیں؟ اور یہ فعل تو بھی ہو سکتا ہے، فعل تا بھی ہو سکتا ہے، فعل تی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے ایک. اس کے بعد وہ اتت تائے تانیس الساکن ہے کہ نہیں؟ جیسے نعمت، بئست بصریون کیا مانتے ہیں؟ فعل. اور یہی قول نہ ابن ہشام وغیرہ بصریون کا اختیار ہے، راجح کہنے والا اختیار بصریون کا ہے. بئسا نعم ہے کہ نہیں؟ نعمت ہے کہ نہیں؟ اور لیسا اس پہ بات انشاءاللہ کریں گے. تا تانیس الساکنہ، ٹھیک ہے، یہ 2 ہو گئے واضح. اس کے بعد کیا کہا؟ یفعلی، یا کس کا؟ افعلی کا یا، واضح. افعلی کا یا الفاعلہ، یا متکلم نہیں ہے،
یا الفاعلہ اضربی ہے کہ نہیں, اس سے آپ کو فعل سمجھ آ رہا ہے. اور نون کس کا, اقبلن ہے, نون توکید ہے, خفیفہ بھی ہو سکتا ہے ثقیلہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, جیسے لنخرجنک یا شعیب, مثال دی ابن عقیل نے رحمہ اللہ. لنصفعا بالناصیہ, نحویون یہی دیتے ہیں مثالیں. لیکن اگر آپ تھوڑا غور کریں یہ کس فعل کی بات ہو رہی ہے, یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کس فعل کی, مضارع کی بات ہو رہی ہے. فعلت, اتت, سارے ماضی ہے کہ نہیں. پھر امر ہے, پہلے فعلت, یہ فعلت ماضی, اتت ماضی, افعلی امر کیا جا رہا ہے, اقبلن توکید ہے کہ نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے اس کے بعد کہیں گے فعل مضارع, اس کی علامتیں الگ کہیں گے. تو یہاں پہ گویا کی شروعات کہاں سے کر رہے ہیں, ماضی سے. واضح. تو کتنی علامتیں کہی, چار علامتوں سے آپ کو بتایا کہ فعل ماضی, جیسے اسم کے بارے میں علامتیں بتائی, بالجر والتنوین والنداء وال ومسند للاسم تمیز حصل. اسی طرح آپ کو بتایا بتا فعلت واتت ویفعلی ونون اقبلن فعل ینجلی. اس کے بارے میں ہم نے اعراب دیکھ لیا اور یہ دیکھا. یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.